الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات مشائخ، علماء کرام، مہمانان اعظام، نوجوانان اسلام اور عزیز اسلامی مائیں اور بہنیں، ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور شادمانی کا یہ موقع ہے کہ فاطمہ زہرا ایجوکیشن ٹرسٹ، اس کی بنیادی دعائیں اور افتتاحی پروگرام میں ہم لوگ آج شریک ہوئے. یہ واقعتاً ہمارے لیے، اہل بستی کے لیے، قرب جوار کے لیے قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ جہاں اللہ کے دین کا چرچا ہوتا ہے، اللہ کے دین کو سمجھا اور پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم کی جہاں تعلیم ہوتی ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ رحمہ وہاں اللہ کی طرف سے سکینت لے کر نازل ہوتے ہیں. تو کتنے خوش نصیب ہے وہ حضرات جن کے مکان، جن کی زمینیں یہاں فاطمہ زہرا ایجوکیشن ٹرسٹ اس مدرسے کے اطراف میں آباد ہیں. اگر آپ حضرات اس ادارے کی، اس ٹرسٹ کی جس اعتبار سے مدد فرمائیں گے، تعاون کریں گے، تو کل روز قیامت یہ جگہ، یہاں کی عمارتیں، یہاں کی بچیاں آپ حضرات کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ کے یہاں شہادت دے گی، گواہیاں دے گی کہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے ان لوگوں کا بھرپور تعاون رہا ہے، ان لوگوں کی بے لوث خدمت لگی ہوئی ہے، انہوں نے دل و جان سے ہمیں چاہا ہے. تو آج کی اس بنیادی موقع پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے اس دن سے لے کر جب تک اس کی تعمیر مکمل نہ ہو جائے، وہاں تک انشاءاللہ ہم لوگ ہر اعتبار سے مدرسے کا اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، سرپرست ہیں، ہمارے مولانا منور حسین صاحب کا، ان کا ہر اعتبار سے تعاون کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے. اور انشاءاللہ جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، اس روز تک انشاءاللہ ہم اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے. اپنی ہر دعاؤں میں مدرسے کو یاد رکھیں گے اور دعاؤں کے ساتھ جتنی بن سکتی ہے اتنی خدمت کا جذبہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ جلد از جلد یہ ادارہ وجود میں آ جائے.
ہمارا یہ مدرسہ ترقی کر لے. مدرسے کے لیے تعلیم اس وقت ہوگی جب ہمارے پاس ایک معقول نظام ہوگا، ہمارے سامنے ایک عمارت کھڑی ہوگی. جب عمارت کھڑی ہو جائے گی تو بچیوں کے لیے پڑھانا، تعلیم دینا، یہ سب آسان ہو جائے گا. ہمارے مولانا منور حسین صاحب کی سوچ بڑی اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے انہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہاں صرف بچیاں دین کا علم حاصل نہیں کرے گی، ساتھ میں عصری علوم جو ضروری ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، عربی ہے، ہندی ہے، جتنی بھی زبانیں ضروری ہے انشاءاللہ وہ سب یہاں پڑھائی اور سکھائی جائے گی. اور ساتھ میں بچیوں کو ہنر بھی سکھایا جائے گا. ہنر کا انتظام مثال کے طور پر سلائی مشین، ان کو کپڑے سینا وغیرہ ہے، مہندیاں لگانا، اس کے علاوہ جو جو ضروری چیزیں بنتی ہیں عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، تاکہ وہ بھی اپنا روزگار کما سکے، اپنی دنیاوی زندگی بھی گزار سکے، دین کی خدمت بھی کر سکے. یہ سارے عزائم ہیں، یہ پروگرام ہیں. اللہ کرے کہ ان کو اس میں 100% کامیابی مل جائے اور رب کریم اپنے خزانے غیب سے اس عمارت کے بنانے میں ایسے حضرات اور ایسے لوگ ان کے ساتھ شامل کر دیں کہ جو اس عمارت کے کھڑا کرنے میں ان کا بھرپور تعاون کرے. جو آدمی جتنا لگائے گا، ایسا ضروری نہیں ہے کہ پوری عمارت بنا دی اسی کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے. 1 اینٹ 2 اینٹ، 1 سیمنٹ کی بوری، 1 کٹا سیمنٹ، کچھ ریت بالو، جو آپ سے بن پڑتا ہو، آپ انشاءاللہ ضرور اس میں تعاون کریں گے، حصہ لگائیں گے. اور اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ یہ عمارت بہت جلد کھڑی ہونے والی ہے. میں اپنی دل کی نگاہوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایک شاندار عمارت ہے، فاطمہ زہرا ایجوکیشن ٹرسٹ لکھا ہوا ہے، اور علاقے کے لیے ایک خوبصورت بلڈنگ ہے، مدرسہ ہے، جہاں ہماری بچیوں کی پردے اور برقعے کے ساتھ آمد و رفت ہمیں نظر آتی ہے. بچی آئے گی، پڑھے گی، رہے گی، انشاءاللہ ان کی تعلیم ہوگی، ان کی تربیت ہوگی. یہ سب ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہونے والا ہے. یہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی جانے والی ہے، اور یہ نیکیاں ہمیں اس وقت کام آئے گی جب ہماری دنیا کی آنکھیں بند ہو جائے گی. نیکیوں کی ویلیو اور قدر ہمیں زندگی میں معلوم نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا، کتنی بڑی نیکیاں کی، لیکن اس کی قدر اور ویلیو آنکھ ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے. اس وقت انسان افسوس کرتا ہے، کاش میں اور اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتا، کاش میں اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا، تاکہ آج یہ سب نیکیاں میرے ساتھ چلتی. اب بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، جب تک یہ سانس چلتی ہے، جب تک ہاتھ پیر سلامت ہیں، اس وقت تک دین کے کام کے معاون بنیے اور ایسے کار خیر میں بھرپور تعاون فرمائیے، حصہ لیجئے. اللہ تعالیٰ آج کے ہم سب کے یہاں حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے. ایک طویل عرصے سے ہمارے مولانا منور حسین صاحب کی یہ خواہش تھی، دلی خواہش. ہمیں کچھ وقت پہلے یہاں پر انہوں نے یہ جگہ بھی بتائی تھی کہ یہاں اس طرح سے ہمارا ارادہ ہے بچیوں کے لیے مدرسے کا، اور اس طرح سے اس میں تعلیم ہوگی، یہ عزائم ہیں ہمارے. وہ ساری چیزیں بتائی. پھر انہوں نے ہمت کی. آج الحمدللہ ہم اس جگہ سے اوپر اٹھ کر بیٹھے ہوئے. یہ کھڈے والی جگہ تھی، نیچی زمین تھی، تہ میں تھی، لیکن اللہ کے کچھ بندوں نے اس میں مدد کی، ہمت کی. اور یہ جو آپ کے سامنے دیواریں نظر آ رہی ہے، اس میں مٹیاں ڈلی ہوئی ہے اور یہ ٹیلا بنا ہوا ہے. بہت قلیل مدت میں، تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کام ہوا ہے. باقی کام بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلد پورا فرمائیں گے. اس لیے انہوں نے خاص آج کے اس موقع پر ہمیں حاضری کی دعوت دی. ان کی مخلصانہ دعاؤں پر ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے ساتھ ہمارے شیخ الحدیث صاحب بھی ہیں، اور ہمارے دائیں طرف گجرات سے تشریف لائے ہمارے رفیق خاص مفتی محمد عمران صاحب بھی ہے.
اور یہاں آپ کے میوات کے مشہور قاری خالد صاحب میواتی ماشاءاللہ گجرات اور بمبئی وغیرہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دعوت کلام پاک کی ان کو ماشاءاللہ وہاں تک انوائٹ کرتے دعوت دیتے ہیں کہ قاری صاحب آپ تشریف لائے، بہترین الہام اور آواز میں آپ کا قرآن سنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ بھی آپ کے اس پروگرام میں آج شریک ہوئے ہیں۔ گجرات سے تشریف لائے ہمارے حافظ عبداللہ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو ان سبھی لوگوں کا یہاں حاضر ہونا، نیک لوگوں کا جمع ہونا، اللہ کی ذات سے ہم اس سے یہ امید لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام بہت جلد وجود میں آ جائے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو بہت جلد وہ دن دکھانے والے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کا افتتاحی پروگرام بھی دیکھیں گے کہ یہاں بچیوں کا داخلہ شروع ہو گیا، تعلیم شروع ہو گئی، بچیوں کی پڑھائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور خاص کر ہمارے مولانا منور حسین صاحب کو اپنے عزائم اور ارادے میں کامیابی نصیب فرمائے، اور عزم و ارادے کی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ درود شریف پڑھے، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ سہل یا الہنا کل صعب بحرمت سید الابرار سہر۔ الہ العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ پیارے اللہ، جمعہ کا مبارک دن ہے۔ 2 گانا صلاۃ جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں یہاں فاطمہ زہرا ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہماری بچیوں کا ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، اس کی بنیادی دعاؤں میں یہاں شریک ہوئے ہیں، اپنے کام کو آگے پیچھے کر رکھا ہے، اپنے آرام کو قربان کر دیا ہے، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں بیچارے جنہوں نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہے، بس اس ادارے سے محبت، ہمارے مولانا منور صاحب سے محبت، اس محبت کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ الہ العالمین یہاں سب کے حاضر ہونے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما، مدرسے کو دین دونی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے عزائمات کو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرما، ادارے کو تقویت نصیب فرما، جلد از جلد عمارت کے بننے کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ اس کے لیے وسائل پیدا فرما، اس کے لیے مخیر حضرات کو ہم سے رابطے میں ہم سب سے رابطہ کروا دیجئے، اس طرف متوجہ فرما دیجئے تاکہ وہ تعاون کر سکے، مدرسے میں اپنا مال لگا سکے۔ اے اللہ ہم سب کو جانی مالی قربانیاں دینے والا بنا، اپنی صلاحیتیں اس مدرسے کے پیچھے خرچ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سے اور کچھ نہیں ہوتا، بس ہم تو آپ سے مانگتے ہیں، کرنے دھرنے والی ذات آپ کی ہے، ہم صرف عزم و ارادہ کرتے ہیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، بندہ صرف ارادہ کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے، نیت کو کامیاب بنانا، ارادے میں پختگی دینا یہ آپ کا کام ہے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے نام سے اور آپ کے ناموں کی برکت سے آج یہاں حاضر ہو کر اس ادارے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اس ایجوکیشن ٹرسٹ کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ پیارے اللہ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے، ہم سب کا یہاں مل جل کر بیٹھنا قبول فرما لے، ہاتھ اٹھانا قبول فرما لے۔ ہماری ماں بہنیں بھی کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ دعاؤں کے انتظار میں ہیں، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ان کی بھی کچھ مانگتائیں ہیں، اے اللہ ان کی مانگتائیں بھی پوری فرما۔ ہماری ماں بہنوں نے بھی دین کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ اپنے لخت جگر کو داؤ پہ لگایا ہے، اپنے شوہروں کو داؤ پر لگا دیا ہے، اپنے بچوں کو داؤ پر لگا دیا ہے، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ اے اللہ سب کی قربانیوں کی لاج رکھ لے، اس دین کو ترقی عطا فرما دے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ حق کی پہچان کرا دے، اے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما،
الہ العالمین یہاں مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرما، اس سنگ بنیاد کو قبول فرما۔ اے اللہ غیب سے وسائل کا انتظام فرما، جن چیزوں کی کمی قلت ہے اپنے خزانے سے پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔